بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغفار کی قوت، استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں، تمہارے اولاد میں برکت ڈال دے گا۔ استغفار پڑھو گے اور حالات بدلتے دیکھو گے۔ ایک بہن کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو میری کزن ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی، 5 سال ہو گئے تھے اس کی منگنی کو، اور کچھ بھی نہیں تھا گھر میں۔ وہ بتاتی ہے میرے 9 بچے ہیں اور اس کے لیے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا گھر میں، تو ہم کیسے اپنی بیٹی کے لیے کوئی جہیز جمع کر سکتے تھے؟ اس کا باپ 800-900 روپے مزدوری کے لے آتا تھا اور اس پر بھی ہمیں گزارا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن ہوتا تھا اور دوسرے دن کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا گھر میں پاکے رہتے تھے۔ اس کے بھائی اور اس کے باپ بہت زیادہ مدد کرتے تھے اس کے ساتھ، لیکن ہر وقت وہ بتاتی ہے کہ مجھے مانگنا اچھا نہیں لگتا تھا، کہ ہر وقت میں بتاتی کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میری مدد کرتے، میرا باپ اور میری بھائی مجھے بتاتے تھے کہ جب بھی مشکل وقت آئے، پریشانی ہو، کوئی بچی بیمار ہو، تم بیمار ہو تو ہم کو بتا دینا۔ لیکن مجھے شرم آتی تھی اور میں اپنے خدا سے مانگتی تھی، درود شریف کا ورد کرتی تھی، اور پھر میں نے اس کو استغفار کا وظیفہ دیا کہ روزانہ 1000 مرتبہ تم درود ابراہیم پڑھا کرو، اور روزانہ 7000 مرتبہ یا 2000 مرتبہ یا 1000 مرتبہ تم استغفار پڑھا کرو۔ انشاءاللہ تعالی تمہاری بیٹی کی اس طرح شادی ہوگی جس طرح کسی امیر باپ کی بیٹی کی ہوتی ہے۔ اس نے استغفار شروع کیا، اس کے بیٹیاں بھی پڑھ رہی تھی، اس کے بیٹی بھی پڑھ رہے تھے، اس کا شوہر بھی پڑھ رہا تھا، سارے گھر والے پڑھ رہے تھے کہ اچانک اس کی بیٹی کی ساس آ گئی اور کہنے لگی کہ میں شادی کروں گی اپنی بیٹی کی، اور اسی سال میں کروں گی، 2 مہینے میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ نے کوئی تیاری وغیرہ کرنی ہے تو تیار ہو جائیے۔ تو وہ بہت روئی اس کے سامنے، اور اس کی بیٹی کی جو ساس تھی وہ اس کی بہن تھی، یعنی اپنی بہن کو اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ تو وہ بتاتی ہے کہ میں اس کے سامنے بہت روئی اور کہا کہ آپا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ اس کی بہن نے کہا تم فکر مت کر، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں تمہاری بیٹی کے لیے وہ سب کروں گی۔ میں تمہاری بیٹی کی شادی اس طرح کروں گی کہ تمہارے حصے کی جو جہیز ہے وہ بھی میں بنا دوں گی، وہ بھی میں کر دوں گی، سب کام میں کر دوں گی، بس تم صرف اپنی بیٹی کو مجھے دے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو تو بتا دیا، لیکن دل میں بہت غم تھا، بہت خوف زدہ، غمگین تھی کہ یا اللہ میں اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ بھیجوں گی۔ یہ سوچ رہی تھی، استغفار کا ورد کر رہی تھی کہ میرے باپ کو پتہ چلا۔ ہم شہر میں رہتے تھے اور میرا باپ گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ تم نے بالکل فکر نہیں کرنی ہے، تمہارے 4 بھائیوں نے اور میں نے تمہاری بیٹی کی شادی کا ذمہ لے لیا ہے، بس جس دن نکاح ہوگا تم اس دن آ جانا اور باقی ہم سب دیکھ لیں گے۔ تو وہ کہتی ہے میں بہت خوش ہوئی اور بہت روئی، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی، لیکن اپنی بے بسی پر بہت پریشان تھی۔ جب میں شادی کے لیے آئی، میں نے دیکھا میری بیٹی کے لیے اتنا سامان آ چکا تھا کہ جس طرح کسی امیر باپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور سامان آتا ہے اور کمرہ بھر جاتا ہے، اس طرح میری بیٹی کی کمرے میں ہر چیز موجود۔ وہ میرے بھائیوں نے اور میرے باپ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہے میرے لیے۔ استغفار کی برکت سے میرے بھائیوں نے اور میرا باپ نے مجھ پر اتنا خرچہ کیا اور میری بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ بارات کو چائے دی، اس کے بعد جو مہندی کی رات ہوتی ہے اس مہندی کی رات کا سارا خرچہ اٹھایا، پھر صبح کے چائے بھیجی گئی اس کے گھر میں، سب
कुछ वलीमे के दिन जो कुछ भी खर्च हुआ वो मेरे भाइयों ने और मेरे बाप ने किया। हम बहुत रोए, 4 दिन 5 दिन हम बहुत रोए। उसकी चीज़ों को देखकर हमें रोना आता। इस तरह हम रोते थे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे कि या अल्लाह तुमने किसी और के हाथ, लेकिन हमारी बेटी के लिए वो सब कुछ करती। ये सब कुछ जो हुआ वो इस्तिग़फ़ार की बरकत से हुआ। वो बताती है कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से जिस कंपनी में मेरा शौहर काम करता था और उसको बताया कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ कर्ज दे दे। 15,000 कर्ज लिया हमने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक एक जोड़ा लिया कि लोग फिर हंसेंगे और कहेंगे कि अपने लिए भी एक कपड़ा नहीं लिया। इतना बेबसी, इतना मजबूर। और जब उसकी बेटी की कमरे को देख ले कोई तो बताता है कि ये तो किसी अमीर बाप की बेटी का कमरा है। ये सब कुछ जो हुआ, जो अल्लाह ने बंदोबस्त किया, ये इस्तिग़फ़ार की बरकत से हुआ। सब कुछ उसके कमरे में मौजूद था और बहुत खुश थी वो। अल्लाह ताला सब बेटियों को खुश रखे, सब बेटियों की नसीबों को अच्छा करे। लेकिन जिस पर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई तंदस्ती आए, कोई कर्ज में डूबा हो, जो मुश्किल भी हो, जो परेशानी भी हो, औलाद ना हो, चाहे जो मसला भी हो, इस्तिग़फ़ार का विर्द शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ा करें और दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा मांगा करें। औरों के लिए दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, फिर आपके दुआएं खुद बहुत कबूल हो जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझको दुआओं में याद रखिएगा। मेरे दुआओं में हमेशा आप लोग मेरे साथ होते हैं।